حضرات اللہ کے ولیوں کی پہچان میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا کا یاد آ جائے، ان کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ان کا بیٹھنا حقیقت میں خدا کا بیٹھنا ہے، ان کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ولی جو کہہ دے اس کو پورا کرتا ہوں، کہنا اس کا ہے، زبان اس کی ہے، حقیقت میں وہ اس کی زبان میری ہے، کہتا وہ ہے لیکن کرتا میں ہوں۔ حضرات بڑے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کہ جب ماں اپنے بچے کو یعنی عبدالقادر کو جب مدرسے میں لے کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب اس بچے کو پڑھائیے۔ استاد سامنے بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں عبدالقادر سے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پارہ پڑھا، دو پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے 17واں پارہ ختم کر دیا۔ استاد جی حیران، کہنے لگے بچہ یہ جہاں سے تم نے یاد کیا 17 پارے، وہیں سے تو باقی کے 13 پارے یاد کر لیتا۔ عبدالقادر جیلانی فرمانے لگے استاد جی میں کہیں مدرسے میں نہیں گیا ہوں۔ استاد جی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں مدرسے میں نہیں گیا ہے، میں مدرسے میں نہیں گیا ہوں، تو اس کو کیسے اتنا پارے یاد ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنو استاد جی میں بتاتا ہوں، میری ماں کے پیٹ میں سے سیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ ہو سکتا ہے جب میرے ملا تھے تو میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو اب میری ماں جب حاملہ تھے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میری ماں جھاڑو لگایا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میری ماں آٹا گوندتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میری ماں اگر بستر بچھاتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میری ماں سو جایا کرتے تھے، وہاں تک کہ وہاں تب تک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج اگر آئے کوئی کہتے کہ میرا بچہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس میں استاد کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کی ماں کی غلطی ہے۔ ارے تو ماں کیسی ہے تو دیکھ ذرا عبدالقادر جیلانی کی ماں جو وہ ماں ہے، اگر وہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو عورت اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، جو عورت اپنے گھر میں یعنی نماز پڑھے، جو عورت اپنے گھر میں تسبیح پڑھے وہ جو اس کی ہوگی، اگر وہ حاملہ ہوگی وہ جو اس کی ہوگی، اگر وہ غوث اعظم نہیں بلکہ غلام غوث اعظم پیدا ہو کے نکلے گا۔ ماں وہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے ہمارے بچے جس کو کہتے ہیں الف وہ نہیں جانتے، کیوں جانیں گے؟ ارے مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے جہنم میں دھکیلتی ہیں۔ حضرات علم دین سکھاؤ بچوں کو، اگر وہ علم دین حاصل کر لیا تو وہ بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جائے گا، وہ چھوٹوں پر سبقت کرنا سیکھ جائے گا، وہ اپنی ماں کا فرما بردار ہو جائے گا، اور جب ماں راضی ہو جائے گی تو خدا راضی ہو جائے گا، اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ بچے کو مار دے تو مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جا کے مولانا سے لڑ جاتی ہے،
ارے تم نے میرے بچے کو مارا کیسے؟ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، آج تک میں نے انگلی نہیں لگایا، تم نے میرے بچے کو مارا کیسے؟ یہ ہوتا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، یہ صرف داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، یہ صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، یہ صرف نعرے لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ارے مسلمان وہ ہو کہ جو چلے تو اس کی ادا میں مصطفیٰ کی ہر ادا پسند آئے، اس کو دیکھ کر لوگ پہلے سے ہی کہہ دیں کہ یہ کوئی نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ اعظم کی کرامتیں اتنی ہیں کہ اگر بیان کروں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن بیان ختم نہیں ہوگا۔ حضرات میں بتاتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامتیں کیا ہیں۔ حضرات دریائے دجلہ کے کنارے سے میرے غوث اعظم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ اب وہ رو کیوں رہی ہے؟ اس کا ایک لڑکا تھا، کیا تھا؟ ایک لڑکا، ایک لوتا لڑکا، اس کی بارات اسے دریائے دجلہ میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اسی کے کنارے رو رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ جاؤ اور پوچھو کہ وہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ مرید آیا اور پوچھنے لگا ماں کیوں رو رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا جا چلا جا، مجھے کچھ نہیں بتانا ہے۔ وہ رونا اور چالو کر دیا۔ جب اتنا سنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، بولے ماں کیوں رو رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جب تم اتنا پوچھتے ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا تھا، اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن باراتی اس دریائے دجلہ میں بیچوں بیچ میں پانی نے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہی لڑکا تھا، میں دریا کے کنارے اس لیے بیٹھتی ہوں کہ کہیں میرے بچے سے چلنے والے کے چہرے میں میرے بچے کا چہرہ نظر آ جائے۔ میں دریا کے سامنے اس لیے بیٹھ کر روتی ہوں کہ کہیں میرے کسی کے چلنے میں، کسی کے کمر میں میرے بیٹے کی کمر یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ماں تو اب اپنا آنسو پوچھ لے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عبد القادر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، یہ جو چڑیا کی جو بیٹا تھا وہ کشتی تھے، وہ دریائے دجلہ میں دبوچ لیا ہے، اس کشتی کو تو دوبارہ ابھار دے۔ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آئی اے میرے عبد القادر بندے، یہ تو بتا کہ جس تو کشتی کا بات کر رہا ہے، جس تو براتی کا بات کر رہا ہے، وہ براتی 12 سال ہو گیا ہے ڈوب گئے، اور اس براتی میں رہنے والے جتنے آدمی تھے ان کو مچھلیوں نے کھا لیا ہے، اور جو مچھلیاں تھے ان کو آدمیوں نے کھا لیا ہے اور ہضم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو چاہے تو اپنے ایک نگاہ امید کر دے، وہ دوبارہ کشتی واپس آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے کشتی تو صحیح سلامت واپس آ جا۔ وہ کشتی صحیح سلامت واپس آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد وہ بوڑھی دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی فرماتے ہیں کہ ماں میں وہ ہوں جسے لوگ عبد القادر جیلانی اور محبوب سبحانی کہا کرتے ہیں۔ پہچان ہے یہ میرے غوث اعظم ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کی ایک مرید عورت تھی، وہ بہت ہی خوبصورت حسینہ جمیل تھی۔ اس کے پیچھے ایک بدبخت پڑ گیا۔ ایک مرتبہ کسی حاجت کی ضرورت وہ عورت غار کے پہاڑ کے ایک غار میں جاتی ہے۔
جاتے ہوئے وہ بدبخت دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد اسے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور چلنے کے بعد جس غار میں وہ عورت جاتی ہے اسی غار میں وہ بھی چلا جاتا ہے، چلا جانے کے بعد اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی عزت و آبرو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ کس سے بھیڑ رہا ہے، یہ غوث اعظم کی مرید سے بھیڑ رہا ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ آج اس کو معلوم نہیں ہے کہ آج مجھ سے کس سے پالا پڑنے والا ہے، ارے ولیوں کے تاجدار سے پالا پڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ وہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس عورت کو پکڑ لیتا ہے، اس کی عزت و آبرو کے لیے اس کو چھیڑنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ آواز بلند ہو کر کہتی ہے، یا غوث اعظم المدد، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے مدرسے میں وضو خانے پر بیٹھ کر وضو بنا رہا تھا، جب اس مرید کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، میں اپنے کھڑاؤں کو اس غار کی طرف پھینکتا ہوں، اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جانے کے بعد اس بدبخت کے سر پر اتنا پڑتا ہے کہ وہ اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت جاتی ہے، جانے کے بعد اس کھڑاؤں کو لیتی ہے، اور لینے کے بعد وہ آتی ہے غوث اعظم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ حاضر ہونے کے بعد وہ اپنے ساتھ جتنا اس کے ساتھ سلوک ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بتاتی ہے۔